بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج مورخہ 2 جون سن 2019 ہے۔ ہم جو کتاب پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے گھر کو جنت بنانے کے 14 مجرب نسخے۔ جمع و ترتیب سید عابد حسین زیدی صاحب، ناشر پیغام وحدت اسلامی، کمپوزنگ الباسط گرافکس سید محمد علی ذیشان، سید وسیع امام صاحب، باہتمام مدرسۃ القائم E46 بلاک 20 سادات کالونی، فیڈرل وی ایریا، کراچی۔ کتاب کے کل صفحات کی تعداد ہے 86۔ آپ کی خدمت میں یہ کتاب کاشان بصیرت آڈیو بک سیکشن کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ مزید کتابوں کی ریکارڈنگ حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں 0346 2767 655 یا ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں www.kashanebasirat.com kashanebasirat.com۔ اب ہم کتاب کا پارٹ 1 پڑھیں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں اس شخص کی خبر دوں جس پر آتش دوزخ حرام ہے؟ یہ ہر اس شخص پر حرام ہے جو نرم طبیعت، ملنسار اور لوگوں کے قریب رہنے والا ہے۔ خداوند عالم جب کسی گھر کے رہنے والوں کی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو ان کے درمیان نرمی اور مدارات پیدا کرتا ہے۔ جو نرم مزاجی سے محروم ہے وہ تمام بھلائیوں سے محروم ہے۔ گھر میں غصہ کرنا گویا اس کو ویران کرنا ہے۔ مولا علی علیہ السلام۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 اشخاص کی نماز ان کے سر سے ایک بالشت اوپر نہیں جاتی۔ نمبر 1، اس شخص کی جو اس جماعت کا پیشوا بن جائے جو اسے پسند نہ کرتی ہو۔ نمبر 2، اس عورت کی جس کا شوہر اس سے ناراض ہو۔ نمبر 3، 2 بھائی جن میں جدائی ہو گئی ہو۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کسی مومن کو غمگین کرنے کے بعد اسے ساری دنیا بھی عطا کر دے پھر بھی اس کا کفارہ نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی اسے اس کا ساری دنیا دینے کا اجر ملے گا۔ جسے اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے وہ لوگوں کی غلطیاں معاف کرتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام۔ فہرست۔ نمبر 1، تفریح مولانا سید ذوالفقار علی زیدی، صفحہ نمبر 7۔ نمبر 2، پیش لفظ ادارہ پیغام وحدت اسلامی، صفحہ نمبر 11۔ بیوی کے عمل کے لیے 14 مجرب نسخے، صفحہ نمبر 14۔ نمبر 3، نسخہ نمبر 1، شوہر پر مسلسل احسانات کریں، صفحہ نمبر 23۔ نمبر 4، نسخہ نمبر 2، جی ہاں یہ لفظ بولنا سیکھ لیں، صفحہ نمبر 25۔ نمبر 5، نسخہ نمبر 3، معاف کر دیجئے آئندہ ایسا نہیں ہوگا، صفحہ نمبر 36۔ صفحہ نمبر 26۔ نمبر 6، نسخہ نمبر 4، مکمل خاموشی، صفحہ نمبر 29۔ نمبر 7، نسخہ نمبر 5،
یہ مجرب نسخہ وہ کہاوت ہے جو تم مسکراؤ تو سب مسکرائیں، صفحہ نمبر 31۔ نمبر 8 نسخہ نمبر 6 ہر وقت شکر کرنے کی عادت ڈالیں ہر حال میں، صفحہ نمبر 31۔ نمبر 9 نسخہ نمبر 7 زبان شیریں تم ملک گیری، صفحہ نمبر 33۔ نمبر 10 نسخہ نمبر 8 اپنے غصے پر قابو پائیے، صفحہ نمبر 34۔ نمبر 11 نسخہ نمبر 9 شوہر جب غصے میں ہوں تو جواب نہ دیں، صفحہ نمبر 34۔ نمبر 12 نسخہ نمبر 10 راز نہ کھولیں، صفحہ نمبر 36۔ نمبر 13 نسخہ نمبر 11 ہر حال میں شوہر کا ساتھ دیں، صفحہ نمبر 37۔ نمبر 14 نسخہ نمبر 12 نامحرموں سے اجتناب کریں، صفحہ نمبر 38۔ نمبر 15 نسخہ نمبر 13 جب تک ناراض شوہر کو راضی نہ کر لیں آرام سے نہ بیٹھیں، صفحہ نمبر 40۔ نمبر 16 نسخہ نمبر 14 شوہر اور اولاد کو بھی دیندار بنائیں، صفحہ نمبر 42۔ شوہر کے عمل کے لیے 14 مجرب نسخے، صفحہ نمبر 46۔ نمبر 17 نسخہ نمبر 1 یہ بات طے کر لے کہ بیوی ماں اور بہنوں کی ایک دوسرے کے خلاف بات نہ سنیں گے، صفحہ نمبر 46۔ نمبر 18 نسخہ نمبر 2 بیوی کے سلسلے میں اپنے معیار کو نیچے لائیے، صفحہ نمبر 48۔ نمبر 19 نسخہ نمبر 3 اخلاق میں بہترین اور اپنے گھر والوں کے حق میں نرم ترین بن جائیں، صفحہ نمبر 50۔ نمبر 20 نسخہ نمبر 4 گڑ نہ دیں تو گڑ جیسی بات تو کریں، صفحہ نمبر 52۔ نمبر 21 نسخہ نمبر 5 بیوی کے کاموں کی تعریف کیجیے، صفحہ نمبر 53۔ نمبر 22 نسخہ نمبر 6 بیوی کو دوست سمجھیں نوکر نہیں، صفحہ نمبر 55۔ نمبر 23 نسخہ نمبر 7 بیوی کی خدمات کا احساس کریں، صفحہ نمبر 56۔ نمبر 24 نسخہ نمبر 8 اگر بیوی کی یہ کوتاہیاں آپ کی بہن یا بیٹی میں ہوتی تو، صفحہ نمبر 57۔ نمبر 25 نسخہ نمبر 9 اپنے غصے کو برداشت کرنا سیکھیے، صفحہ نمبر 59۔ نمبر 26 نسخہ نمبر 10 اپنا مقام پہچانیے زن مرید نہ بنیے، صفحہ نمبر 61۔ نمبر 27 نسخہ نمبر 11 بیوی کو دیندار بنائیے مگر خود دینداری چھوڑے بغیر، صفحہ نمبر 62۔ نمبر 28 نسخہ نمبر 12 دیندار شوہر گھر میں فقہی قانون نہ چلائیں کیونکہ گھر الفت و محبت سے چلتے ہیں قانون سے نہیں، صفحہ نمبر 66۔ نمبر 29 نسخہ نمبر 13 بیوی سے اچھا سلوک کرنا اور اسے ہمیشہ خوش رکھنا، صفحہ نمبر 67۔ نمبر 30 نسخہ نمبر 14 اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگتے رہنا چاہیے، صفحہ نمبر 68۔ ساس سسر اور گھر کے دیگر افراد کے عمل کے لیے 14 مجرب نسخے، صفحہ نمبر 70۔ نمبر 31 نسخہ نمبر 1 ساس سسر یا گھر میں رہنے والے افراد سورہ بقرہ پڑھ کر اپنے اور گھر والوں پر دم کریں، صفحہ نمبر 70۔ نمبر 32 نسخہ نمبر 2 ساس اور سسر گھر میں تلاوت قرآن بمائے ترجمہ اہتمام کریں، صفحہ نمبر 31۔ نمبر 33 نسخہ نمبر 3 حتی الامکان بیٹے کو شادی کے بعد الگ رہنے کی ترغیب دیں، صفحہ نمبر 31۔ نمبر 34 نسخہ نمبر 4 ہم مزاج بیٹے اور بہو کے ساتھ رکھیں، صفحہ نمبر 75۔ نمبر 35 نسخہ نمبر 5 کچن تو ضرور علیحدہ ہو، صفحہ نمبر 75۔ نمبر 36 نسخہ نمبر 6 حسن اخلاق اور خوش دلی سے جتنی چاہے خدمت کروائیے، صفحہ نمبر 76۔ نمبر 37 نسخہ نمبر 7 بہو سے بدگمان نہ ہوں، صفحہ نمبر 77۔ نمبر 38 نسخہ نمبر 8 بیٹا اور بہو کے ہر کام میں مداخلت نہ کریں، صفحہ نمبر 78۔ نمبر 39 نسخہ نمبر 9 ماں باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ داماد اور بہو کی طرفداری کریں،
صفحہ نمبر 79. نمبر 40 نسخہ نمبر 10. کبھی بھی بہو کی برائی بیٹے سے یا داماد کی برائی اپنی بیٹی سے نہ کریں. صفحہ نمبر 80. نمبر 41 نسخہ نمبر 11 معافی کو اپنا شعار بنائیں. صفحہ نمبر 81. نمبر 24 نسخہ نمبر 12 جب کوئی آپ سے برائی کرے اس کے ساتھ نیکی کریں. صفحہ نمبر 82. نمبر 43 نسخہ نمبر 13 اختلافات کو ختم کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ خود بینی اور خود پسندی کی بیماری دور کیجیے. صفحہ نمبر 83. نمبر 44 نسخہ نمبر 14 خود کو آخرت کے لیے آمادہ کر لیں گے تو گھر کے سارے جھگڑے خود ہی ختم ہو جائیں گے. صفحہ نمبر 84. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھی جائے اس میں شیطان شریک ہوتا ہے. حدیث نبوی ہے کہ جو کوئی اہم کام بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے شروع کیا جائے وہ ناقص اور ناتمام ہوتا ہے. پیغمبر اسلام نے فرمایا جب بندہ خدا سوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تو خداوند فرشتوں سے فرماتا ہے میرے ملائکہ صبح تک میرے اس بندے کے سانس لکھتے رہو، ان کا اجر ملے گا. جو شخص اپنے گھر کے دروازے کے بیرونی حصے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے تو وہ ہلاکت سے محفوظ رہے گا. تقریض نسل انسانی کی بقا کے لیے قانون فطرت مسلسل مصروف عمل ہے جس کی بنا سراسر محبت پر ہے. جب حضرت آدم کو تنہائی کا احساس ہوا تو ان کے سکون قلب کے لیے حضرت حوا کی تخلیق کے عمل میں آئی اور صنف نازک کی خلقت کی بنیاد سکون قلب فراہم کرنا ہے جو محبت کا ثمر ہوتی ہے. اور یہی وہ منزل ہے جہاں انسان محبت پاتا ہے تو اپنا سب کچھ کھو کر بھی اطمینان اور سکون حاصل کرتا ہے، کیونکہ محبت کی اس دولت کے مقابل کوئی اور دولت حتیٰ کہ انسان کی جان بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتی. اور انسان محبت پر اپنی جان قربان کر کے بھی اطمینان اور سکون پاتا ہے. اور دین بھی ہر دیندار سے یہی چاہتا ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے چند مسائل پوچھے تو ہر سوال کے جواب میں امام نے محبت کا تقاضا یہ ہے کہہ کر جواب دیا. تو اس سائل نے عرض کیا مولا میں دینی مسائل کے بارے میں پوچھ رہا ہوں اور آپ ہر جواب میں فرماتے ہیں کہ محبت کا تقاضا یہ ہے. یہ سن کر امام نے اس سائل سے فرمایا کیا دین محبت کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ دین کا وجود ہی اس لیے کہ وہ بندگان خدا کے دلوں کو جوڑے اور ان کے درمیان ہم آہنگی اور الفت بڑھائے. دین یہ نہیں کہ اس کے نام پر نفرتیں اور دشمنیاں پیدا کی جائیں، چاہے یہ چھوٹے پیمانے پر ہو یا بڑے پیمانے پر. اسلام ہمیشہ ان کی نفی کرتا ہے. انسان ایک معاشی حیوان ہے اور اس کے معاشرے کی بنیادی اکائی اس کا گھر ہے، جہاں ایک مرد اپنی بیوی کے لیے مکان فراہم کرتا ہے جو اس مکان کو ایثار و قربانی کے ذریعے محبت کی خوشبو پھیلا کر گھر میں تبدیل کرتی ہے. اور جب مکان گھر میں تبدیل ہوتا ہے تو مرد کو سوائے اس کے کہیں اور سکون نہیں ملتا. اور جب وہ زندگی کی سختیوں، تکالیف اور پریشانیوں سے تھک جاتا ہے یا گھبرا جاتا ہے تو اپنی اس پناہ گاہ کو رخ کرتا ہے تاکہ اپنی زندگی کے چند لمحات سکون کے ساتھ گزار سکے. کیا یہ کسی معاشرے کا المیہ نہیں ہے کہ اس کے مرد سکون کی تلاش میں گھر سے باہر کا رخ کرے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ اس معاشرے کی خواتین ان کے فراہم کردہ مکان کو گھر میں تبدیل نہیں کر سکی ہیں، جو ان کی تخلیق کے بنیادی مقصد میں ناکامی کی علامت ہے. دراصل محبت وہ غیر مرئی مضبوط رسی ہے جو میاں بیوی کو ایک دوسرے سے اور اولاد کے ساتھ مربوط رکھتی ہے. معاشرے کی اس ابتدائی اکائی میں شوہر بیوی کے لیے اور بیوی شوہر کے لیے ہے اور یہ دونوں اولاد کے لیے ہیں اور اولاد ان دونوں کے لیے ہے. اور اپنی اس غیر مرئی رسی نے انہیں مضبوطی سے باندھا ہوا ہے جو دراصل معاشرے کے لیے ایسی حیثیت رکھتی ہے جیسے کتاب کے لیے شیرازہ ہے. اگر شیرازہ ہٹ جائے تو اوراق منتشر ہو جاتے ہیں اور کتاب کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے. اس طرح معاشرے سے محبت کا جذبہ مفقود ہو جاتا ہے تو اس میں بھی انتشار پیدا ہو جاتا ہے. دراصل محبت کو بھی کچھ آفتیں اور مصنوعی
بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ ان میں سے بنیادی بیماریاں تکبر اور حب دنیا میں غرق ہونا، اور باقی بیماریاں انہی دو سے پیدا ہوتی ہیں۔ جہاں یہ دونوں بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں تو اب محبت کے لیے کوئی جگہ نہیں رہتی، کیونکہ ان کے آثار اور مظاہر محبت کے مکان کو ہی ڈھا دیتے ہیں۔ جب شیشہ دل چور چور ہو جاتا ہے تو اب نہ وہ جوڑا جا سکتا ہے اور نہ اس میں ٹانکے لگائے جا سکتے ہیں۔ انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، یعنی روح اور بدن۔ جس طرح بدن کی سلامتی لازمی ہے، اسی طرح روح کی سلامتی بھی لازمی ہے، بلکہ روح کی سلامتی جسمانی کمزوری یا بعض کی تلافی کر سکتی ہے، مگر جسمانی صحت اور روحانی نقصان کا جبران نہیں کر سکتی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ روحانی صحت کا خیال رکھنا بھی زیادہ ضروری ہے۔ مغربی ثقافت کی یلغار نے معاشرے کی بنیادی اکائی یعنی گھر اور خاندان کے نظام کو بری طرح متاثر کیا ہوا ہے، اور اصل اسلامی ثقافت کے علمبردار علماء کرام اس نظام کے تحفظ کے لیے کوشاں ہیں۔ مرتب نے اس سلسلے میں مؤثر کوشش کی ہے اور کتابوں سے جمع و ترتیب کر کے جو نسخے تجویز کیے ہیں وہ مکمل طور پر قرآن و حدیث اور مکتب اہل بیت کی تعلیمات کی روشنی میں ہیں۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ اس کوشش کو شرف قبولیت بخشے اور قائرین کے لیے مفید اور مؤثر قرار دے، اور مرتب کی مساعی کو اس گھرانے کی تائید حاصل رہے جسے خداوند عالم نے نبوت کا گھرانہ کہا ہے۔ حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید ذوالفقار علی زیدی، امام جمعہ مسجد محمد مصطفیٰ، عباس ٹاؤن، کراچی۔ پیش لفظ، اس کتاب کو پڑھنے والا ہر شخص اپنی ذمہ داریوں پر نگاہ ڈالے کہ اپنے گھر کو جنت بنانے میں میرا کردار کیا ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ دوسروں کی کوتاہی آپ کے سامنے آ جائیں، بلکہ ہر شخص یہ سوچے کہ اگر میں نے اپنی کوتاہی دور کر لی تو خدا اپنے فضل و کرم سے میری بیوی کو اور میرے دوسرے گھر والوں کو بھی ہدایت عطا کر دے گا۔ نسخوں پر عمل کرنے سے قبل اپنے اور اپنے گھر والوں کی اصلاح کی خوب دعا مانگیں کہ خدا بندہ میری بیوی اور گھر والوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور مجھے بھی ان کے حقوق ادا کرنے والا بنا دے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنا دے۔ یاد رکھیے، اگر خاندان صحیح ہو تو معاشرہ صحیح معاشرہ تشکیل پائے گا، اور اگر گھر کی زندگی صحیح کر لی تو باہر کی زندگی بھی صحیح ہو سکتی ہے۔ وہ گھر جس میں گناہ ہو، اختلاف ہو، وہ گھر صلاحیتوں کا قاتل ہے، بچوں کی استعداد کا قاتل ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر مبارک ہو، اولاد آپ کے لیے مبارک ہو، تو چاہیے کہ آپ کے گھر گناہ نہ ہوا کریں، اور اگر آپ کا گھر گناہ کا گھر ہے تو اس کے بابرکت ہونے کی امید بیکار ہے۔ مشہور روایت میں ہے کہ وہ گھر جس میں کتا ہو ملائکہ داخل نہیں ہوتے۔ یہ روایت بقول علماء 3 معنی رکھتی ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ وہ گھر جس میں کتوں کی پرورش کی جاتی ہے وہاں ملائکہ آمد و رفت نہیں رکھتے، وہاں شیطان کی آمد و رفت ہوتی ہے۔ دوسرے معنی ہیں وہ دل جو ناپاک ہیں، اخلاقی اور روحانی برائیوں سے آلودہ ہیں، غیبت، بہتان، حسد، بغض، غصہ اور غضب کی آماجگاہ ہیں، وہاں بھی ملائکہ کی آمد و رفت نہیں ہوتی۔ تیسرے معنی ہیں وہ گھر جہاں اختلافات ہیں، گناہ ہیں، وہاں پر بھی ملائکہ کی آمد و رفت نہیں ہوتی۔ اگر ملائکہ ہمارے گھر آمد و رفت نہ رکھیں اور خدا کا دستے عنایت سر پہ نہ ہو اور ہمارے گھروں پر اس کی رحمت نہ ہو تو شدید افسوس کا مقام ہوگا، اور اس سے بھی زیادہ افسوس ان بچوں پر جو اس گھر میں پلتے رہیں۔ اور ایسا گھر جس میں شیاطین کی آمد و رفت ہو وہ آرام کی جگہ نہیں بلکہ پریشانیوں اور مصیبتوں کا منبع ہوگا۔ لیکن اگر گھر میں ایسا ماحول ہو کہ رہنے والے افراد ایک دوسرے کا شکریہ ادا کرتے ہوں، محبت و الفت ہو، ہر کوئی اپنی غلطی تسلیم کرنے کو تیار ہو، اور اگر کوئی ناخوشگوار پیش آ جائے تو عذر خواہی کرتے ہوں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جنت میں ایک دوسرے کے سامنے خوشحال بیٹھے ہوں گے
اور ایک دوسرے کو آفرین کہیں گے۔ قائرین کرام، کیا آپ اپنے لیے بہشت چاہتے ہیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اپنے اندر لچک پیدا کریں، صبر سے کام لیں، اختلافات کو فوراً دور کریں، یہاں تک کہ 1 گھنٹہ بھی آپ کے گھر میں اختلاف نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ ہمت ہار دو گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ انفال، سورہ انفال آیت نمبر 47۔ پروردگارہ، تمام خاندانوں میں اتحاد باہمی الفت و محبت پیدا فرما اور آپس کے جھگڑوں کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرما، اور امیر المومنین کی اس وصیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما کہ جس میں آپ نے فرمایا، دیکھو آپس کے اختلافات ختم کر دو۔ ہے کوئی محبت علی کا دعوے دار جو اپنے مولا کی اس وصیت کو پورا کرنے کی کوشش کرے؟ ادارہ پیغام وحدت اسلامی۔ بیوی کے عمل کے لیے 14 مجرب نسخے۔ حضرت آدم جب جنت میں تشریف لاتے ہیں تو باغ جنت کا چپا چپا انوار الہی سے معمور تھا، الطاف کبریائی کا قدم قدم پر ظہور تھا اور ہر طرف نعمتوں کی بارش تھی، لیکن پھر بھی آدم اپنے دل کا ایک گوشہ خالی پاتے ہیں، کسی چیز کی کمی محسوس کرتے ہیں۔ لہذا پھر حضرت آدم پر نوازشوں اور بخششوں کی تکمیل ہوئی اور جنت حقیقی معنوں میں جنت ثابت ہوئی جب ایک عورت کی تخلیق ہوئی اور شوہر کے لیے ایک بیوی کی ہستی سامنے آئی۔ اگر عورت نہ ہو تو کارخانے تمدن ہی ختم ہو کر رہ جائے، یوں پوری انسانی تہذیب اکھڑ کر رہ جائے۔ اے عورت، آپ دوزخ جیسے گھر کو بھی جنت میں بدل سکتی ہیں۔ آپ چاہیں تو فقیر کو دولت مند اور دولت مند کو فقیر بنا دیں۔ مرد کا سکھ آپ کے قدموں میں ہے، آپ مرد کا نصف جز ہیں اور اس کا آدھا ایمان ہے۔ تمام مذہبی انسان، اولیاء، حکماء، ائمہ، یہاں تک کہ خدا کے پیغمبر سبھی آپ کو ماں کہتے ہیں اور آپ کی ہی گود میں پلتے ہیں۔ آپ ہی کے قدموں تلے جنت ہے، دنیا کی انتہا اپنا گھر اور گھر کی انتہا عورت ہے۔ نیک عورت کے بغیر گھر بیکار اور مصیبت خانہ ہے۔ ایک نیک اعمال عورت 70 اولیاء سے بہتر ہے۔ ایک بد عمال عورت 1000 بد عمال مردوں سے بدتر ہے۔ ایک حاملہ عورت کی 2 رکعت نماز غیر حاملہ کی 80 رکعتوں سے بہتر ہے۔ جو عورت اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے اسے اللہ تعالیٰ ایک ایک بوند پر نیکی عطا کرتا ہے۔ جب شوہر پریشان حال گھر آئے اور اس کی بیوی اسے خوش آمدید کہے اور تسلی دے تو اللہ اس عورت کو نصف جہاد کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جو عورت اپنے بچے کے رونے سے رات بھر نہ سو سکے، اللہ تعالیٰ اس کو 20 غلاموں کو آزاد کرنے کا اجر دیتے ہیں۔ جو عورت ذکر کرتے ہوئے جھاڑو دے، اللہ تعالیٰ اس کو خانہ کعبہ میں جھاڑو دینے کا ثواب عنایت کرتے ہیں۔ جو عورت نماز روزے کی پابندی کرے اور پاک دامن رہے اور اپنے شوہر کی تابعداری کرے، اس کو اختیار ہوگا کہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ جو عورت اپنے بچے کی بیماری کی وجہ سے سو نہ سکے اور اپنے بچے کو آرام دینے کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں اور اس کو 12 سال کی قبول عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ جو عورت حاملہ ہو اس کی رات عبادت اور دن روزے میں شمار ہوتا ہے۔ بچے کی پیدائش کے بعد اس کے لیے 70 سال کی نماز اور روزے کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور بچہ پیدا ہونے میں جو تکلیف برداشت کرتی ہے ہر درد کے عوض ایک حج کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ بچہ رات کو روئے اور ماں بغیر برا بھلا کہے اس کو دودھ پلائے تو اس کو 1 سال کی نمازوں اور روزوں کا ثواب ملے گا۔ جب بچے کا دودھ پینے کا وقت پورا ہو جائے تو آسمان سے ایک فرشتہ آ کر اس عورت کو خوشخبری سناتا ہے کہ اے عورت، اللہ نے تجھ پر جنت واجب کر دی ہے۔ عورت کا خاوند اس سے راضی ہو اور وہ انتقال کر جائے تو جنت اس پر واجب ہوگی۔ نیکوکار عورت 70 مردوں سے بھی افضل ہے۔ عورت بھی اپنے شوہر کے گھر میں خدمت کی نیت سے چیزوں کو قرینے سے رکھے گی تو اللہ تعالیٰ اس پر رحمت کی نظر ڈالے گا، اور جو بھی اللہ کا منظور نظر ہوگا اسے عذاب سے امان مل جائے گی۔
شائستہ عورت ہزار ناشائستہ مردوں سے بہتر ہے۔ جو عورت بھی شوہر کی بھلائی کے لیے 7 دن کام کرتی ہے، اللہ اس پر جہنم کے 7 دروازے بند کر دیتا ہے اور جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے کہ وہ جس دروازے سے بھی چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ پانی کا ایک گھونٹ بھی مرد کے ہاتھ میں دیتی ہے تو 1 سال کی مستحب عبادت جس میں وہ دن میں روزے رکھے اور رات کو نماز ادا کرے اس سے بہتر ہے۔ عورت اپنے شوہر کے لیے لذیذ غذا تیار کرتی ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے قسم قسم کے کھانے تیار کرے گا اور فرمائے گا خوب کھاؤ اور پیو، یہ ان زحمتوں کی جزا ہے جو تم نے دنیا کی زندگی میں برداشت کی ہیں۔ اے عورت، آپ ہی مرد کے گھر کی ملکہ ہیں، بس اپنے اندر وہ صفات پیدا کر لیں کہ پھر دین کی رعایت کرتے ہوئے مرد آپ کی ہر بات مان لے، لیکن ابھی ٹھہر جائیے۔ اس اقتدار کی باغ دوڑ ہاتھ میں لینے سے پہلے آپ کو کچھ قربانیاں دینی ہوں گی۔ تاج بہت حسین گلاب کی طرح ہے، لیکن اس گلاب کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو کانٹوں کا مزہ چکھنا ہوگا۔ پہلے اپنے اندر اس کی صلاحیت اور استعداد پیدا کرنی ہوگی۔ گھر کی رانی بننے سے پہلے آپ کو کسی حد تک باندی بننا ہوگا۔ اس گلابی تاج کو پہننے سے پہلے آپ کو گھر میں کانٹوں کا تاج پہننا ہوگا۔ یہی قدرت کا قانون ہے اور دنیا کا نظام ہے۔ سرخ روح ہوتا ہے انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد، رنگ لاتی ہے حنا پتھر پہ گر جانے کے بعد۔ سرمے نے کہا مجھ پر اتنا ظلم کیوں کرتے ہو کہ اتنا زیادہ پیستے ہو؟ پیسنے والے نے جواب دیے تجھے اس لیے زیادہ پیس رہا ہوں کہ اشرف المخلوقات کی اشرف الاعضاء یعنی انسان کی آنکھوں میں جگہ پانے کے قابل ہو جائے۔ اے نیک بیوی، آپ اس انسانیت کے لیے امید کی ایک کرن ہے، پس اپنے آپ کو دیندار با پردہ نمازی بنائیے، اپنے محلے کی عورتوں اور رشتہ داروں کو دین پر عمل کرنے اور اس کو 4 دانگ عالم میں پھیلانے والی بنائیے۔ خدا آپ کو نیک بنائے اور اپنے شوہر کے لیے دنیا اور آخرت میں آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، کیونکہ یہ آدم ذات آپ ہی کے دل کے آئینے میں اپنی محبت دیکھنا چاہتا ہے، آپ ہی کی زبان سے اس کا اظہار چاہتا ہے، آپ ہی کی مسکراہٹ سے اس کا اظہار چاہتا ہے۔ اس کی طرف سے کوئی کڑوی بات ہو جائے تو آپ کی طرف سے صبر والا طرز عمل چاہتا ہے، آپ کے منہ سے کھلے ہوئے کوثر و تسنیم سے دھلے ہوئے 2 میٹھے بولوں سے اپنی ہر بیماری کی شفا چاہتا ہے، آپ کی اطاعت و خدمت سے اپنی جوانی کی بقا چاہتا ہے، آپ کی معمولی سی توجہ سے اپنی تھکاوٹ کی دوری چاہتا ہے، دنیا کے ہر غم اور ہر پریشانی میں آپ کے مشورے سے تسلی اور تشفی چاہتا ہے، آپ کی نمازوں، ذکر اور تلاوت کی پابندی سے آنکھوں کی ٹھنڈک چاہتا ہے، آپ کے حسن اخلاق سے اپنے بچوں کی تربیت چاہتا ہے، آپ کے حسن معاشرت سے اپنے ماں باپ اور رشتہ داروں کی دعا چاہتا ہے، اپنے دوستوں کی بیویوں کا اکرام اور شوہر کی عورتوں کے ساتھ اچھے برتاؤ سے معاشرے میں اپنا مقام اور رتبہ بلند چاہتا ہے، آپ کی قناعت اور دنیا کی تھوڑی سی چیزوں پر راضی رہنے سے زیادہ کمائی کے جھمیلوں سے آزادی چاہتا ہے، آپ کے صاف ستھرے رہنے، چست چاق و چوبند رہنے اور صاف لباس پہننے سے اپنی آنکھوں کی خیانت یعنی نامحرموں پر نگاہ پڑنے سے حفاظت چاہتا ہے، آپ کے ہاتھوں میں میانہ روی کی مہندی سے اپنے مال کی حفاظت چاہتا ہے۔ اگر آپ میں یہ صفات ہیں تو آپ ضرور آج بھی آدم کے اس بیٹے کے لیے حوا کی بیٹی ہیں، اس کے لیے زوجہ صالح، نیک بیوی، اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کی راحت، سرمایہ صحت، محافظ ایمان، نفس، دین، اس کی ہمراز، اس کی مخلص دوست آپ ہیں۔ یقین کیجئے آپ ہی ہیں وہ آپ کو اپنی قبر اور خدا کے سامنے کھڑے ہونے کی فکر کرنے اور دوسری عورتوں اور بچوں میں دین پھیلانے اور ایمان اور اسلام کو دنیا میں زندہ کرنے کی بھی فکر سے جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہے۔ یاد رکھیے اسلام میں اچھی بیوی کا معیار یہ نہیں کہ وہ کالج سے ایسی ڈگریاں یا ڈپلومے لے کر نکلے جو خود مردوں کے حق میں بھی اب بیکار ہو چکے ہیں۔ معیار آخرت کی کامیابی ہے وہ زبان جو ہمیشہ سچ پر ہی کھلتی ہے،
اس زبان مبارک کا ارشاد ہے کہ اے عورتوں، یاد رکھو تم میں سے جو عورتیں نیک ہیں وہ نیک مردوں سے پہلے جنت میں جائیں گی۔ محترم خواتین، اور کون سی فضیلت آپ چاہتی ہیں؟ جنت میں مردوں سے پہلے تو آپ پہنچ گئیں۔ ہاں البتہ نیک بن جانا شرط ہے، اور یہ کوئی مشکل نہیں۔ ہاں البتہ اگر وہی پرانی روش برقرار رکھی، وہی بد کلامی، وہی بد زبانی، نافرمانی، تو پھر اس مخبر صادق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنیے۔ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی نہ تو نماز قبول ہوتی ہے نہ اور کوئی نیکی۔ ان میں سے ایک وہ عورت ہے جس سے اس کا شوہر ناخوش ہو۔ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ دنیا میں جب کوئی عورت اپنے شوہر کو ستاتی ہے تو جو حور قیامت میں اس شوہر کی بیوی بنے گی وہ یوں کہتی ہے کہ اس کو مت ستا، یہ تو تیرے پاس مہمان ہے، تھوڑی دنوں میں تجھ کو چھوڑ کر ہمارے پاس آ جائے گا۔ ایسی ہی عورتوں سے بچنے کے لیے دعا مانگی گئی ہے۔ اے اللہ، میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں ایسی بیوی سے جو بڑھاپے کی عمر تک پہنچنے سے پہلے ہی بوڑھا کر دے۔ ایسا نہ ہو کہ جیسے ایک شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے میرے انتقال کے بعد تم دوسری شادی کر لینا، وہ پوچھتی ہے کیوں؟ تو کہتا ہے کہ تاکہ دوسرے کو شوہر کو معلوم ہو جائے کہ میرا اتنی جلدی انتقال کیسے ہو گیا تھا۔ یا ایسا نہ ہو کہ جیسے ایک صاحب کے ہونٹ کالے ہو رہے تو کسی نے پوچھا تو کہا بیگم لاہور جا رہی تھی، تو فرت مسرت سے ان کے جانے کی خوشی میں بے قابو ہو کر میں نے ٹرین کے ڈبے کو چوم لیا۔ ایک دانشور معاشرتی اور اخلاقی مسائل پر تقریر کر رہے تھے۔ اپنی باتوں کے دوران انہوں نے کہا ہم اب گھریلو مسائل کے بارے میں اعداد و شمار سے کام لیتے ہیں، اسی لیے میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ محفل میں موجود وہ لوگ کھڑے ہو جائیں جو اپنی بیویوں کے ظلم سے تنگ ہیں۔ یہ سننا تھا کہ تمام لوگ اٹھ کھڑے ہوئے مگر ایک شخص اپنی جگہ پر بیٹھا رہا۔ یہ دیکھ کر دانشور نے کہا خدا کا شکر ہے کہ ہماری محفل میں ایک شخص تو ایسا ہے جو اپنی بیوی سے خوش ہے۔ یہ سننا تھا کہ اس شخص نے کہا جناب ایسا نہیں ہے، میں اٹھ نہیں سکتا کیونکہ کل میری بیوی نے میری ٹانگ توڑ دی ہے۔ تو اس طرح عورت کی بدمزاجی سے پوری زندگی پریشانی اور غمی میں گزرتی ہے۔ اے مرد کی مونس غمخوار، اگر آپ اپنے گھر کو جنت کا نمونہ دیکھنا چاہتی ہیں تو آپ کو کچھ کرنا ہوگا۔ جنت یوں ہی نہیں حاصل ہو جاتی اور اس کے کچھ اصول ہیں، کچھ نسخہ جات ہیں۔ زندگی میں کوئی عظمت نہیں ہے مگر دو آدمیوں کی، ایک عالم باعمل، دوسرے اس کو غور کے ساتھ سن کر یاد کرنے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔